مشت زنی، خود لستی، ہینڈ پریکٹس۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ یہ ایک عادت نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، کچھ بچے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کچھ بچیاں بھی اس کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، جس کو عام زبان میں خود لستی کہتے ہیں۔ مرد ہینڈ پریکٹس کے نام سے یہ بری عادت جانی جاتی ہے۔ یہ بری عادت ہے، یہ فحش ویڈیو دیکھنے سے، فحش لوگوں کی باتیں سننے سے، فحش سٹوریاں سننے سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو لڑکے اس میں ہینڈ پریکٹس مختلف کیمیکل، شیمپو وغیرہ، صابن وغیرہ سے یہ یا آئل وغیرہ سے کرتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی اس سے روکا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ بہت سخت ہوتا ہے، وہ عضو جس کے ساتھ ہم یہ مباشرت کا عمل کرتے ہیں وہ بہت ہی نرم اور ملائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عضو خاص کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کی رگیں جو ہے نا، اس کے پٹھے ڈیمیج نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہاتھ سے کرنے سے اس کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتی ہیں، رگیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پھر اس میں وہ سختی نہیں رہتی، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائم بے ٹائم لڑکے واش روم میں جا کر یا سوتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، تو یہ زیادہ کرنے سے ان میں نکاحت کمزوری، مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری اور یہ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو بعد میں جب ان کا ازواجی رشتے میں بندھن میں وہ بنتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تو ان میں وہ سکت، وہ جوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا جوانی کا قیمتی خزانہ جو ہے نا وہ ہینڈ پریکٹس سے ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ فحش فلمیں، فحش ویڈیو، فحش قسم کی باتیں، سٹوریاں سننے سے اجتناب کریں، اپنے ہر وقت دماغ میں جنسی شہوت کے خیالات نہ چلائیں، اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں تاکہ جوانی کے یہ قیمتی موتی آپ کے سیو رہیں اور آپ کے ازواجی زندگی میں آپ بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ اگر کوئی لڑکا اس پرابلم کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو گلٹی محسوس کرنے کے بجائے وہ ٹانک کی میڈیسن لینی چاہیے اور اس ہینڈ پریکٹس کو چھوڑ دینا چاہیے، تہیہ کرنا چاہیے کہ میں آئندہ فحش ویڈیو نہیں دیکھوں گا، اپنے خیالات کو پاک کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرے، اچھے لوگوں کی کہانیاں سنا کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، اور اس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ یہ اس کی عادت جوانی کو کھا جائے گی، اس کی مردانہ طاقت کو کھا جائے گی، اور کل کو اس کی ازواجی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی، اور اس کے عضو خاص کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے، پھر وہ لطف نہیں رہتا۔ جہاں تک فیمیل کی بات ہے تو وہ خود لستی میں بعض اوقات اپنی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات کسی ویجیٹیبل کا استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات کسی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا فحش ویڈیو اور فحش چیزیں، سٹوریاں سننے سے اجتناب کریں اور خود لستی میں کا شکار نہ ہوں۔ اس سے ان کے عضو خاص میں زخم ہو جاتے ہیں، پرابلم ہو جاتا ہے، بعد میں یہی پرابلم ان کے لیے زیادہ تکلیف، کینسر اور مختلف بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں سے روکا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قسم کا مرض کا شکار ہے تو اس کے والدین کو چاہیے، جب اس کے والدین کی نوٹس میں یہ بات آئے تو بچے کی شادی کر دیں، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کو رشتہ یا ازواج میں باندھ دیں تاکہ وہ غلط راستے پہ چلنے کے بجائے اپنی خواہش جائز طریقے سے پوری کر سکے۔ اسپیشلی بچیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس چیز سے پرہیز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور غلط قسم کی ویڈیو، غلط قسم کے ناول، غلط قسم کی سٹوریاں سننے سے پرہیز کریں، اور
جب بھی کبھی آپ کو اس قسم کا دورہ پڑے تو اس کے بعد 2 روزے رکھ لیا کریں، 2 دن روزہ رکھ لیا کریں۔ اس سے روزہ بہت بڑی اہم چیز ہے جو انسان کو اس قسم کی برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے روزے میں صبر اور پرہیزگاری اور پاکیزگی کا سبق دیا ہے۔ یہی پاکیزگی ہمارے لیے باعث نجات، باعث ہدایت بھی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھایا کریں والدین کہ وہ بچے ان عادتوں میں نہ پڑیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ بچے کے شاید خیالات یا رجحان اس طرف جا رہا ہے، تو اس کی فوری طور پہ شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی خواہشات کا جائز طریقے سے پورا کر سکے اور زندگی کا بھرپور لطف لے سکے۔ تو میری آخر پہ یہیں بچیوں سے اور لڑکوں سے ہے کہ فحش ویڈیو، فحش خیالات اور فحش سٹوریاں سننے سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں کی کمپنی سے پرہیز کریں، اور جب بھی آپ کا دل اس کام کے لیے کرے تو اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس قسم کی بری عادتوں سے بچائے۔ یہ بری عادت ہے، اس کا جسمانی طور پر زیادہ نقصان کے بجائے آپ کے روحانی طور پر بہت نقصان ہے۔ آدمی بعد میں گلٹی فیل کرتا ہے، آدمی جو ہے نا اس میں کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، اس میں جسمانی صحت کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ رشتہ ازواج کے بعد پوری طرح اس عمل سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اگر کوئی اس قسم کی بیماری کا شکار ہے تو اس سے منع کریں، اس سے بچنے کی مختلف تدابیریں دیں، اور والدین سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کر دیا کریں تاکہ بچے غلط راہ روی کا شکار نہ ہوں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔